امجد خان نیازی صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کی بہنوں اور خواتین کارکنان پر کیمیکل واٹر کینن کا استعمال ہوا، مقدمات درج ہوئے ہیں اور اب خان صاحب کو دوسری جیل منتقل کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس حکمت عملی سے عمران خان کی مشکلات کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہی ہیں؟ کیوں نہیں آپ لوگ حکومت کی بات مانتے اور باہر آ کے سیاسی گفتگو نہیں کرتے؟ اس بات کو آپ لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور، میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ظلم بربریت کا اور فسطائیت کا جو جن ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ ناچ رہا ہے اور عدالتوں کے فیصلوں کو روندا جا رہا ہے۔ یہ ملاقات صرف ملاقات نہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جہاں پہ عدالتی فیصلے جو ہے وہ جوتے کے نوک پہ رکھے جا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ماحول کیا چل رہا ہے۔ دوسرا، آپ کا یہ کہنا کہ جی اس فسطائیت کے دور میں، اس مشکل دور میں آپ گھٹنے ٹیک کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے، گھٹنے ٹیکنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں اس وقت پوزیشن ہے، اس فائنینشیل پوزیشن ہے، اس میں گورنمنٹ خود سنجیدہ نہیں ہے۔ وہ خود سمجھتی ہے کہ ہمارا یہ جو جتنا بھی انسٹیبلٹی رہے گی، ہمارا دال دلیا چلتا رہے گا، ہماری گورنمنٹ چلتی رہے گی، کیونکہ وہ خود بینیفیشری ہیں۔ عمران خان کو جیل میں رکھ کے وہ بینیفیشری بیٹھے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، وہ ایسا ماحول ہی نہیں کریٹ کرنا چاہتے جس سے آگے کی طرف بڑھا جائے۔ حالانکہ ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ملک کے اندر بے روزگاری کی شرح 22% سے بڑھ چکی ہے، اور مہنگائی کا جو عالم ہے وہ 50% سے اوپر چلا گیا ہے، اور آج آپ کا تقریباً 25 لاکھ کسان آپ کے بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اور آپ خود سمجھے کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے، اپنا آئی ایم ایف ہے، نیازی ورلڈ صاحب، بینک آپ کی ہے، بات بالکل ان کے ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے، میں مسئلے کو ذرا حل کرنے کی طرف اگر مکمل ہونے دینا منصور، نہیں، میں میری آپ مکمل کے پلیز ساتھ ہی بات کر رہا ہوں، میری صرف بات سمجھیے گا۔ ایک نا کی رٹ جو ہے اس نے چیزیں مزید بری کر رہی ہیں، بہتر نہیں کر رہی۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے آپ کا ڈائیلاگ ہونا ضروری ہے، اور کچھ ان کی باتیں ماننی پڑیں گی اور کچھ آپ کی ماننی پڑیں گی۔ سوال صرف یہ ہو میری رہا ہے اس بات وقت۔ سنیں منصور، ہمیشہ ڈائلاگ ہوتے بھی یہی ہیں کہ کچھ مانی جاتی ہیں اور کچھ منوائی جاتی ہے، لیکن افسوسناک بات ہے کہ ڈائلاگ کے لیے کیا آپ نے کوئی ماحول کریٹ کیا ہے یا سپیس دیا ہے یا نیشنل ہارمنی کی طرف گورنمنٹ بڑھی ہے؟ تو جواب نو آتا ہے۔ جب ہم سے بلے کا نشان چھینا گیا، جب ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا، ہم پھر بھی پاکستان کے انٹرسٹ میں بیٹھے، مذاکرات کے لیے بیٹھے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے مذاکرات کو کمزوری سمجھا گیا۔ حالانکہ کوئی بھی پولیٹیکل جماعت جو پیس آف مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے، پرامن طور پہ آگے چل رہی ہے، چاہے وہ احتجاج ہو، چاہے ٹھیک، کانفرنسز ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ان کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو طاقت کے زور پہ جیلوں میں بھی رکھنا ہے اور آپ سے مذاکرات کے نام پہ ڈھونگ ٹھیک، رچانا ہے۔ یہ سب سے بڑا مجھے ذرا المیہ ہے۔ یہ چیز ٹھیک۔ ورنہ قاضی کوئی بھی پولیٹیکل جماعت نہ مذاکرات سے پیچھے ہٹتی ہے، اور دیکھیں باقی اس کا جو قانون اور آئین اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ پرامن طور پہ احتجاج بھی کر سکے۔ ٹھیک، مجھے ذرا یہ چیز پورا ایک سینیریو ذرا ڈاکٹر صاحبہ کی طرف لے کے جانے دیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ، اڈیالہ جیل کے باہر خواتین پر کیمیکل واٹر کینن، گرفتاریاں، مقدمات اور دہشت گردی کے مقدمات، کیا واقعی اس وقت حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ طرز عمل جو ایک ریاستی وقار کی اگر میں بات کروں، میں جمہوریت کی بات کروں، اس کو مضبوط کرے گا؟ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے جو نون لیگ کے ساتھ ارلیئر ہوتا رہا ہے، آج وہی سب کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ یا شاید اس سے زیادہ کیا جا رہا ہے۔ ایڈریس کیوں نہیں کر رہی اس چیز کو آپ لوگوں کی حکومت؟ جی بہت شکریہ منصور۔ میں نے ساری بات سنی بالکل نیازی بھائی کی۔ تو بات یہ ہے کہ ایسی جماعت ایک جمہوریت کی بات کرے جو کہ آر ٹی ایس بٹھا کے لائی گئی تھی، ایسی جماعت آئین اور قانون کی بات کرے جس کو آئینی طور پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے جب نکالا گیا تو انہوں نے آئین شکنی کرنے کی کوشش کی آن دا فلور آف دا
ہاؤس انہوں نے ایسی باتیں کی اور ان کے اسپیکر کو اٹھ کے جانا پڑا اس آئین شکنی سے پریشان ہو کے. ایسی جماعت ایک اس وقت جمہوریت کی بات کرے اور ایسی جماعت حقائق کی یا ان کی بات کرے جن کا کہ پورا بیانیہ ہی جھوٹ کے اوپر گزرتا ہے، جن کی کہ پوری جماعت کا موقف ہی فیک نیوز پروپیگنڈا پھیلانا ہے، اور ہر وقت اپنی اب آ کے کیونکہ یہ اتنے ریلیونٹ ہو چکے ہیں ایز اے جماعت، انہوں نے اپنے آپ کو خود ایک بند گلی میں کیونکہ دھکیل لیا. پچھلے جب سے پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت سنبھالی ہے ہم نے بارہا ان کو آفر کیا کہ آئیں اور مذاکرات کریں. ان کی طرف سے ہمیشہ ایک جواب آیا کہ ہم نے سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے مذاکرات. جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک تسلسل سے یہ جواب آ رہا تھا کہ ہم نے آپ سے مذاکرات نہیں کرنے. لیکن یہ وہی لوگ ہیں جب ان کے ساتھ ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ تو یہ کہتے تھے کہ بہت اچھی بات ہے. نیوٹرل جب ہوتے تھے تو نیوٹرل جانور ہوتا ہے بن جاتے تھے. تو یہ وہی جماعت ہے جو دوبارہ سے چاہ رہی ہے کہ کوئی آر ٹی ایس بٹھایا جائے اور عمران خان کو جیل سے نکال کے پرائم منسٹر کے آفس میں لے آیا جائے. لیکن ایسا اب ہو نہیں سکتا. انہوں نے اپنے 4 سال میں جس طریقے سے ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا تھا، اس وقت ڈیفالٹ کی بات ہو رہی تھی. تمام ٹی وی چینلز پہ یہ آ رہا تھا کہ پاکستان بہت جلد خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونے لگا. ہمارا فوکس صرف اور صرف معیشت کو بہتر کرنا تھا، جو آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ معیشت میں سٹیبلٹی آ گئی ہے، انفلیشن لو ہے، ترسیلات زر ریکارڈ پہ ہیں، تمام چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اب یہ ریلیونٹ ہونے کے لیے روز اگر کوئی نہ کوئی تماشا کریں گے اٹیالہ جیل کے باہر، روز یہ کہیں گے کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ جیل کے اندر ایسی سہولیات دی جائیں بلکہ ہمیں جیل کے باہر بھی ایسی جو ہے بدامنی اور انتشار پھیلانے کی کوشش کی جانے کی اجازت دی جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک چیز ذرا بتائیے گا. پورے ڈرامے کے بعد ان کی بہن کو جب اجازت دی گئی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دوبارہ جا کے جیل مینول کی خلاف ورزی کی، انہوں نے دوبارہ جا کے باہر سیاسی باتیں کی، انہوں نے دوبارہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی، اور انہوں نے دوبارہ جا کے انڈیا کے چینلز کو، اپنے دشمن کے چینلز کو انٹرویوز دیے. اچھا، اس میں ذرا مجھے ایک چیز، میں آگے بالکل اس پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن ایک چیز ذرا سمجھائیے گا ہمیں. عمران خان کا وزیر اعظم بننا تو ایک بہت ابھی دور کی کہانی ہے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا واٹ ایور، لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے کہ ان کو ان کی فیملی سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا. کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے بیٹے آ رہے ہیں شاید وہ آتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں واٹ ول ہیپن. لیکن اگر ان کی بہنیں ان کو نہیں مل سکتی ہیں اور وہ اگر ان کو مل کے باہر آتی ہیں تو آ کے ان سے آبویسلی میڈیا کھڑا ہے، میڈیا پوچھے گا کہ آپ نے کیا بات کی ہے تو دے ول رسپونڈ ٹو اٹ کہ جی عمران خان یہ کہہ رہا تھا. میڈیا نے ان کی بہنوں سے تو کوئی بات نہیں پوچھنی ہوگی، وہ تو اس میسج کو ہی ویٹ کر رہے ہوں گے اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ویٹ کر رہی ہوگی. اگر ایک پولیٹیکل ایکس پرائم منسٹر جیل کے اندر ہے تو وہ باہر کیا میسج بھیجے گا؟ پھر مجھے ذرا یہ سمجھائیں. دیکھیے، یہ جیل مینول کے اندر لکھا ہے، یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کی اگر اتنی باتیں کر رہے ہیں، جیل مینول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قیدی سیاسی باتیں نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس سے ملنے والا جو ہے وہ باہر آ کے پریس ٹاکس اور سیاسی جو گفتگو ہے وہ کر سکتا. نمبر 1. نمبر 2، جب سے یہ جیل میں ہیں ان کو بہت زیادہ یہ لیوے دیا گیا تھا. ان کو جتنی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں شاید جیل کی اس کے پورے جیل کے کسی اور قیدی کی نہ ہوئی ہوں. ان کے ورکرز بھی ان کو ملتے تھے، ان کا رشتہ دار بھی ملتے تھے، ان کے وکلاء بھی ملتے تھے، لیکن ہر ملاقات کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ ہم فائنل کال دے رہے ہیں انتشار کی، یلغار کی، وفاق کے اوپر یلغار کر رہے ہیں، سر پہ کفن باندھ کے نکل رہے ہیں، ہتھیار ہاتھوں میں لے کے نکل رہے ہیں، ہم اپنا خون بہانے کے لیے نکل رہے ہیں. ہر وقت بد امنی کی، ہر دفعہ کیوس کی، ہر دفعہ اینرکی کی باتیں ہوتی تھی. اب ان سے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی بھی ملاقات، آپ بیٹوں کی بات کر رہے ہیں، کسی نے بیٹوں کو آنے کے اس سے نہیں روکا. They should definitely come. I hope کہ وہ پاکستانی شہری ہیں، نہیں بھی ہیں تو ضرور آئیں. لیکن اگر وہ آ کے کہیں گے کہ ہم اسی طرح کا انتشار پھیلائیں تو حکومت اس کی اجازت یا ریاست اس کی اجازت نہیں دے سکتی. آلریڈی ضروری اور اہم چیز جس کے اوپر ہم نے ایز اے ریاست اور تمام صوبوں کو اس وقت فوکس کرنا چاہیے وہ دہشت گردی ہے. انڈیا